اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے۔ ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے۔ جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ آج نہ کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا لب و لہجہ۔ جی وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے، کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے۔ وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا، پڑھنا سورہ نمل پڑھ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا، ہزاروں میل دور تھا۔ پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم، بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے۔ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں۔ ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی۔ ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے۔ حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اٹھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے۔ حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں۔ فرمایا کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ، اگر سارے بولے تو لطف آئے گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا۔ پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا۔ حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں۔ وہ آیا، سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیا کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے، جن کو اللہ کہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ
غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں، اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا نکل جا۔ وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو، تو وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا، چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے، تو 2 جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم تقریر کرتے کبھی کبھی وجد آتا تھا۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
लू कंडे खड़े हो गए। फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे। इसी को वजद कहते हैं, इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए। फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टाल ना सानू, असी पीतियों बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है, पूछो। हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साल या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आलम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली, जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा। आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में, थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे। सारा मजमा दम बखूद है, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादर जाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे हैं, जाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। और जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते हैं, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा, आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत यहया बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीजें। उस जमाने में यहाँ गुठलियां होती थी खजूर की, बंदे कुछ चीज गिननी होती तो गुठली डालते, या लोग धागा ले जाते थे, हर धागे पे गिरा लगाते थे, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा लिया। एक बंदा तौबा करने उठा तो एक गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते हैं अचानक बंदे ज्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूं। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे यहया मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू बंद करता जा रहा है। मैं गिरा खोल रहा हूं, तू गिरे लगा रहा है। और छोड़ दे यार, तुझसे नहीं गिना जाएगा। ये अब्दुल कादर की वजह से तौबा नहीं कर रहे, खुदा के फजल की वजह से कर रहे। और अल्लाह का फजल गिना जा सकता नहीं, शुमार किया जा सकता। फरमाया ना कर। आपने 40 साल लोगों को तबलीग फरमाई, हजारों यहूदियों ने कलमा पढ़ा, लाखों ने। ईसाइयों का बड़ा आलिम था, वो कहता मैं पूरी इंजील पढ़ता था, जितने नुस्खे थे सब मुझे याद थे, लेकिन मैं मुतासर हो गया इस्लाम से। यमन का रहने वाला था,
میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں. ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے. اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا. حضرت باعزیز بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو. جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو. اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں. اس فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا، ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں. ان نسبتوں کی بڑی. امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں، لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے، آج مضمون لطف کا ہے نا. امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فقہ کے امام تھے. کہا پوچھو مسئلہ. وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لایا ہوں. کیا ہم کیا کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں؟ دونوں کہتے ہیں. تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لایا ہوں، ایک ٹوکری سیب کی بھری ہوئی. حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں، آدھے ٹھیک ہیں آدھے خراب ہیں. تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے، صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں، شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر. یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ ہی. تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے، اور رونے آپ لگ گئے. کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے. قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے، جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ یا سارے بھیج یا سارے رکھ یا. تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان